اردو ہماری قومی زبان زبان کسی بھی قوم کی ثقافت کا اہم جزو ہوتی ہے۔ مافی الضمیر کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ زبان ہی کے ذریعے انسان اپنے جذبات و احساسات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے اور دوسروں کے خیالات جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اتحاد و استحکام کے لیے زبان بہت اہمیت رکھتی ہے۔ زبانوں کا اختلاف ہی دو اقوام کی ثقافت کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں مختلف زبانیں رائج ہوں، اس میں عوام کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی زبان ہو جسے سب سمجھیں اور جسے سب بطور ذریعہ اظہار استعمال کر سکیں۔ یہی زبان قومی زبان کہلاتی ہے۔ زبان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ زبان خیالات کے اظہار، ترویج اور دوسروں کے ساتھ باہمی رابطے کا ذریعہ ہے۔ زبان ہر قوم کی قومی یکجہتی اور اتحاد کا مظہر ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنی زبان سے بے حد پیار ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار زبان کا تنازع ہی دو مختلف راہوں کو اختیار کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ 1867 کا اردو ہندی تنازع جہاں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کا باعث بنا، وہاں پر یہی زبان کا تنازع 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کی وجہ بنا۔ اسی وجہ سے زبان کو بہت اہمیت اور قوموں کی زندگی میں فوقیت حاصل ہے۔ پاکستان آزاد ملک ہے لیکن یہاں پر مختلف زبانیں پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی اور بلوچی بولی اور سمجھی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ کیونکہ 21 مارچ 1947 کو بانی پاکستان نے ڈھاکہ میں اعلان فرمایا تھا، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ اردو زبان جہاں رابطے کی زبان ہے، وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ قومی زبان علاقائی زبانوں کی مخالف نہیں ہوتی اور نہ ہی علاقائی زبانوں کو اس کے مقابلے آنا چاہیے۔ تقابل کی اس فضا کی وجہ سے قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے تماشا بن کر رہ جاتی ہیں۔ پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے طول و عرض میں مختلف زبانیں رائج ہیں۔ ان میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو زیادہ اہم ہیں۔ جو زبان تمام لوگوں میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ یکساں بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہ اردو ہی ہے، لہٰذا یہی ہماری قومی زبان ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ چونکہ برصغیر کی فوج سے منسلک لوگ یہ زبان بولتے تھے، اس لیے اسے لشکری زبان کہا گیا ہے۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے فوج اپنی فوج میں بھرتی کی۔ وہ لوگ ایرانی، ترکی، فارسی، عربی، تورانی اور یونانی زبانیں بولتے تھے۔ ان لوگوں کے باہمی میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو کہا گیا۔ اردو زبان فارسی، عربی، سنسکرت سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے۔ اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے اور مختلف زبانوں کے الفاظ بآسانی اردو زبان کا حصہ بن گئے ہیں۔ نمایاں میرا جوہر صورت شمشیر ہو جائے، تمنا ہے کہ اردو لفظ عالمگیر ہو جائے۔ شیکسپیئر کا قول ہے، نام میں کیا رکھا ہے، لیکن اردو زبان کے تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکاری جاتی رہی ہے۔ مختلف ماہر لسانیات کے نزدیک ابتدا میں اسے ہندوستان کی زبان ہونے کی وجہ سے ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا، بعد میں اکبر کے دور میں یہ ریختہ کہلائی۔ ماہر لسانیات اس بات پر متفق ہیں کہ ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو نے ایجاد کی تھی۔ ریختہ کے معنی ہیں نئی چیز بنانا، تشکیل دینا۔ یہ دور ریختائی دور کہلایا۔ اس دور میں میر سودا جیسے شعراء نے اردو ادب کو اپنی شاعری سے مالا مال کیا۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ شاہ جہاں کے دور میں اردو کو ارد معلیٰ کے نام سے پکارا جانے لگا، لیکن یہ خود عام نہ ہو سکی اور صرف اردو کہی جانے لگی، جیسے مصحفی کے اس شعر سے واضح ہے۔
زبان دیکھیے ہم نے میر کی مرزا کی بھی واللہ، کہیں ہم کس طرح کے مصحف اردو ہماری ہے۔ 15 دسمبر 1939 میں کراچی میں ہونے والے اجلاس میں جو یوم اردو کی مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا، ڈاکٹر قاضی آئی نے اپنی تحقیق کی بنا پر یہ استدلال پیش کیا کہ اردو ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے اس لفظ کے ڈانڈائے قدیم آریائی زبان کے الفاظ سے ملایا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا لفظ ہے، یعنی ہورڈ کے، جس کے معنی لشکر گروہ کے ہیں۔ اردو زبان کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف رائیں دیں۔ بقول میاں صلاح الدین مرحوم، اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی، دلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھی اور وہیں بیاہی گئی، پھر بیوہ ہو کر اپنے میکے پاکستان آ گئی۔ اب دیکھیے میکے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اردو زبان قومی یکجہتی اور اتحاد میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور باہمی رابطے کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اس نے پاکستان کی قوم کو جوڑے رکھا ہے اور وہ ابھی تک سلامت ہے۔ گویا کے بعد دفعہ نسلی اور لسانی اختلافات کی زد میں آ کر اردو کو نقصان پہنچا، لیکن اس زبان نے پاکستانی قوم کو کم از کم ایک نقطے پر متحد رکھا۔ اردو کی ترقی میں علماء کرام نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے شعراء نے بھی اس زبان کا دامن وسیع کیا، جن میں میر درد غالب، سودا ولی دگنی، آتش داغ وغیرہ نمایاں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو گرامر مرتب کی گئی اور جنگ آزادی کے بعد سر سید شبلی، حاجی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد نے اردو کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان میں بھی اردو نے نمایاں کردار ادا کیا۔ متعدد علماء اور رہنماؤں نے اس زبان میں تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اردو ہی کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم باہم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی کام کر سکتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے تو وہ صرف اردو ہے۔ اس طرح ڈھاکہ میں 1948 میں فرمایا، اگر پاکستان کے مختلف حصے متحد ہو کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ایک سرکاری زبان اپنانا ہوگی، اور وہ میرے نزدیک وہ زبان اردو اور صرف اردو ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں قومی زبان کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے اور ہر طرح کے علمی، تعلیمی، سرکاری اور قانونی شعبے میں مناسب طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اردو ریاست بہاولپور میں سرکاری زبان کے طور پر رائج تھی۔ اسی طرح یہ ریاست حیدرآباد دکن میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دیتی رہی ہے۔ اردو مختلف زبان کے تراجم کے لیے مناسب ذخیرہ الفاظ اور مترادفات رکھتی ہے۔ اردو زبان کی مقبولیت کی ایک اور وجہ اس کی اسلامی روایات سے مالا مال تاریخ بھی ہے۔ عربی اور فارسی کے بعد اردو سب سے بڑی زبان ہے جو اسلامی اقدار کے فروغ اور سرمایہ کے تحفظ کا باعث بنی ہے۔ اسی وجہ سے ہندو بھی اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان کہتے تھے اور کسی صورت اس کو رائج کرنے پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اس سے ان کی مذہبی روایات سلب ہوتی تھیں۔ اس بات کو ایک ہندی شاعر نے یوں بیان کیا، دی تھی مجھے دو آب گنگ و چمن نے جو زباں، اس کو آج حکم ہے گنگا و چمن سے دور دور۔ اردو زبان کی ترقی اور ترویج میں سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اردو ہندی تنازع سے نکالا اور اردو کی ترویج کے لیے اقدام کیے۔ اس ضمن میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے اردو زبان میں نئی روح پھونک دی اور اسی زبان کو عوام تک اپنے کلام کی ترویج کا ذریعہ بنایا۔ بقول مرزا خان داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو زبان آج ترقی کی منازل طے کر رہی ہے
اردو زبان میں بہت سا ادبی، ثقافتی، علمی اور مذہبی سرمایہ ہے۔ اردو زبان کے اخبارات اور رسائل بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اردو اپنا لوہا منوا چکی ہے اور BBC، وائس آف امریکہ اور انڈیا ریڈیو سے اردو کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اردو کو مزید ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اردو کو مکمل طور پر سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر اپنایا جائے۔ 1832 میں اردو ترقی کے مراحل طے کر رہی تھی لیکن دفتری زبان کی حیثیت حاصل تھی، لیکن آج اردو اپنے ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے باوجود دفتری زبان کا درجہ حاصل نہیں کر سکی۔ اس سلسلے میں اردو کے لغات کی ترتیب اور اشاعت اردو کو بام عروج تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ انگریزی کو سینے سے لگانے کے بجائے ہمیں اپنا نظام تعلیم اردو کے ذریعے چلانا چاہیے۔ مزید برآں عام فہم اور سادہ سے لیس الفاظ کے استعمال کو معمول بنایا جائے تاکہ لوگ اردو کی جانب راغب ہوں۔ انگریزی زبان کے سرمایہ ادب کے اردو میں تراجم کیے جائیں تاکہ پاکستانی قوم بھی ان سے فائدہ حاصل کرے۔ قومی زبان کی اہمیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں رابطے کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ملک کے مختلف صوبوں اور ان کے عوام کے درمیان باہمی ہم آہنگی کی فضا قائم کرتی ہے۔ جب مختلف علاقوں کے لوگ اردو کے ذریعے اظہار بناتے ہیں تو ان میں یکجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ قومی زبان سے اہم کوئی چیز نہیں جو افراد کے درمیان یکجہتی پیدا کرے۔ دراصل اردو ہی پاکستان کے تمام علاقوں کا مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے۔ زندہ وطن میں روح ثقافت اسی سے ہے، آزادی وطن کی علامت اسی سے ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قومی زبان کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنایا جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر اردو کو دفتری اور سرکاری زبان کا درجہ دے دیا جاتا، مگر بعد مفاد پرست عناصر کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، بلکہ چند ملک دشمن عناصر نے تو لسانی اختلافات کو مزید ہوا دینا شروع کر دی۔ علاقائی زبانوں کے حامی لوگ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو نہ صرف پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے بلکہ مسلسل استعمال بھی ہو رہی ہے۔ تمام صوبوں کے لوگ اسے یکساں طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سندھی زبان کے ادیب عبدالقادر جنیجو اور نور الہدیٰ کے ڈرامے اور افسانے زیادہ تر اردو میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی یہ زبان مستعمل ہے۔ تمام صوبوں میں اردو زبان میں اخبارات اور رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ علاقائی زبانوں میں شائع ہونے والے جرائد کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی طرح TV اور ریڈیوز پر بھی زیادہ تر ڈرامے اور پروگرام اردو ہی میں نشر کیے جاتے ہیں اور تمام صوبوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان کو نقصان پہنچانے والا بڑا طبقہ انگریزی کی حمایت کرنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ انگریزی زبان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلعے ملاتے ہیں اور ساتھ ہی اردو کی پسماندگی پر بھی بڑی شد و مد سے تقاریر کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اردو ایک ترقی پذیر زبان ہے جو دفتری اور تعلیمی شعبوں کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، حالانکہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہمیشہ وہی اقوام ترقی کی راہ پر گامزن ہوئیں جنہوں نے اپنی قومی زبان کی تکریم کی اور زندگی کے ہر شعبے میں اس سے استفادہ کیا۔ جرمنی میں جرمن زبان رائج ہے، روس میں روسی زبان اور چین میں چینی زبان ہی میں تمام کام کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ چین کے صدر چیوان لائی پاکستان تشریف لائے تو ان کے سامنے انگریزی میں ایک سپاس نامہ پیش کیا گیا۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے چینی زبان میں یہ جواب دیا، چین ابھی گونگا نہیں ہوا۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ چیوان لائی صاحب انگریزی سے پوری طرح واقف تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی قومی زبان کو ترجیح دی۔ ادھر ہمارے سیاسی رہنما ہیں کہ ہر جگہ انگریزی میں تقاریر کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر انگریزی سے مرعوبیت کا یہ عالم ہے کہ جب تک ہم گفتگو میں انگریزی کے 2-4 الفاظ استعمال نہ کر لیں ہماری تسکین نہیں ہوتی، اور ہم اردو میں اپنے دستخط کرنا باعث سے ننگ و عار سمجھتے ہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا میں بحیثیت قوم ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو اپنے ملک میں رائج کریں۔ قومی زبان رائج کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کسی اور زبان کو سمجھنے اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف نہیں کرنا پڑے گا، اور یہی وقت ہم کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے صرف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اردو کو اپنی قومی زبان تسلیم کر لیں تو اس کے فروغ کے لیے بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ اس سلسلے میں تمام اہل اختیار، خواہ کسی بھی شعبے یا محکمے میں ہوں، ان کو چاہیے کہ اردو کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں اور خود بھی اس زبان کو اپنائیں۔ اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اردو کو رائج کریں اور ہر قسم کی دفتری کارروائی بھی اردو میں ہی کرنے کا حکم دیں۔ علاوہ ازیں سائن بورڈز اور اشتہارات کو بھی اردو میں چھپانے کا حکم دیا جائے اور انگریزی پر پابندی لگائی جائے۔ اگر ہم اپنی قومی زبان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کامیابی حاصل کر پائیں گے، کیونکہ قومی زبان کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے اور اس سے اسی قوم کے مزاج کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان اردو کو اپنائیں۔ اردو کے چاند کے ہیں اجالے کرن کرن، مہک ہیں اس کے عنبریں گیسو شگن شگن۔ اب کا نہیں یہ ساتھ، یہ صدیوں کا ساتھ ہے، تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔